اسلام کا آغاز سنا رہا ہوں. ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. جس دور کی میں بات بتا رہا ہوں ابھی سارے کافر ہیں. اب یہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنیں گے, پھر نبی کی صحبت میں بیٹھ کے رضی اللہ بنیں گے. ابھی سارے کا سارا مکہ کافروں کا تھا. رسول تقریر کے لیے اٹھنا چاہتے. اب عرب کے کافروں کو پتا تھا کہ اس نے اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے, تو رسول کی تقریر کرنے سے پہلے کھانا کھاتے اور چلے جاتے. 2 دن مسلسل تاریخ کہتی حضرت ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا, لیکن مکہ کے کفار نے ذکر کا بائیکاٹ کیا, دسترخوان کا نہیں کیا, کیونکہ پورا عرب کھاتا ہی اسی گھر سے تھا. قحط کے دنوں میں بھی دسترخوان انہی کا سجتا تھا. 30 دن حضرت رسالت مآب نے کہا چچا ابو طالب اتنی محنت کا فائدہ تو کوئی نہیں, بات تو میری سنتا کوئی نہیں, تقریر کے لیے اٹھتا ہوں. یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا آپ مجھے بتائیں آپ تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو جائے. فرمایا پھر آج آپ تقریر کریں گے, کوئی نہیں جائے گا. طریق کہہ دیا ننگی تلوار لے کے علی کا باپ دروازے پہ کھڑا تھا. رسول تقریر کے لیے اٹھ لگے. ابو جہل نے ابو لہب کو دیکھا, ابو لہب نے ابو جہل کو دیکھا. حضرت ابو طالب قدم چلاتے چلاتے دونوں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے. ایک ہاتھ رکھا ابو جہل کے کاندھے پہ, دوسرا ہاتھ رکھا ابو لہب کے کاندھے پہ. اٹھتے ہوئے سرداروں کو علی کے باپ نے پوری طاقت کے ساتھ بٹھایا. اس وقت خاموش ہو جاؤ, یہ کہنے کے بعد نبی کے چہرے پہ نظر پڑی. پھر ابو طالب نے مسکرا کے کہا کون یا سیدی و یا مولایا, اٹھو میرا سید, اٹھو میرا مولا. فتکلم مما تحبون, اور کہہ دے وہ جو تو چاہتا ہے. وبلغ رسالتہ من ربک, اور پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی ہے. ابو طالب کا جملہ کہنا تھا خدائی چھوم گئے. خدا نے کہا ابو طالب تیرے تو پہلے ہی بڑے قرضے تھے, ایک احسان تو نے اور کر دیا. تو نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہا ہے, میں تیرے قرض کو اتاروں گا. میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں اسی محمد کے ہاتھوں تیرے علی کو مولا کہلا. بسم اللہ. بادشاہ حسین آپ نے 40 کافروں میں میرے نبی کو مولا کہہ دیا. اور حضرت ابو طالب نے جملہ کہا کیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا بلغ رسالتہ من ربک, پہنچا وہ رسالت. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ جو لا الہ سے پہلے تصدیق رسالت کرے. ابھی مکے میں کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں, اور ابو طالب کہہ رہے پہنچا وہ رسالت جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کی. ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہیں, رسول تقریر کر رہے ہیں, علی مجمع کے پیچھے کھڑے. چلے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں, مجمع کے آگے رسول ہے, پیچھے علی. پورے زمانے کی جہالت کو ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے گھیرا ہوا تھا. اٹھتے تو آگے نبی تھا, ہٹتے تو پیچھے علی تھا. کافر نہ جا سکتے تھے نہ رک سکتے تھے. حضرت ابو طالب کے جملے کہنے تھے, رسول اٹھے. رسول نے اٹھ کے ایھا الناس, یہ نبی کی پہلی تقریر تھی جو سلیبس کی کتابوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. نبی نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اور انسانوں کہو اللہ ایک ہے. اگر تم یہ کہہ دو گے تم فلاح پا جاؤ گے. سب نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا انا محمد عبدہ و رسول, میں اس کا عبد بھی ہوں اس کا رسول بھی ہوں. جو میری اس بات پہ شہادت دے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا, میرے بعد میرا وزیر ہوگا, میرے بعد میرا جانشین ہوگا. کتابیں چاہو تو یوں منبر پہ ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو. عزت آل محمد کی قسم ہے, رسول نے 3 بار کہا کوئی ہے جو اس حق کے راستے میں میرا ساتھ دے. پورے کفار میں سناٹا طاری تھا. کتابیں کہتی پیچھے سے 10 سال کا علی اپنے
بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا, کھڑا ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں, میں گواہی دیتا ہوں تو اس کا رسول ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, رسول نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے, تو نے میری رسالت کی گواہی دی, تو نے میری توحید کی گواہی دی, پھر میں بھی گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا ولی بھی ہے, تو میرا وزیر بھی ہے, تو میرا جانشین بھی ہے. اب پوری دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے, علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا معبود کوئی نہیں. رسول نے تقریر کی, علی نے گواہی دی. 40 سال تک بندے سمجھتے ہیں کہ نبی نبی نہ تھے. 40 سال تک نبی تھے. اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ 40 سال تک چپ رہے. چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, 40 سال قرآن بن کے دکھایا, پھر قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال تک اپنے کردار سے بتایا کہ قرآن. رسول نے تقریر کی, علی نے تائید کی. ابو طالب کے دونوں بیٹوں نے اسلام کا وزن اٹھا لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطمئن ہو گئے علی ولی اللہ کی وجہ سے. پہلے رسول تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے تھے, مکے کے کافروں کے شرارت بچے نبی کو پتھر مارتے تھے. آج علی نے نصرت کا وعدہ کیا, اگلے دن رسول گھر سے نکلے, اب اکیلے نے نکلے, کتابیں کہتی ہے پیچھے علی بھی تھا. ہائے ہائے, اگر میں ذہنوں میں نقشہ بنا سکوں, آگے آگے محمد رسول اللہ, پیچھے پیچھے علی ولی اللہ, زبانوں پہ دونوں کے لا الہ الا اللہ. دونوں مکے کے گلیوں میں تبلیغ مذہب کی خاطر چلے گئے. آج علی ساتھ تھے. کفار کی پہلے سے عادت تھی, اکیلے محمد کو پتھر مارا کرتے تھے. کافر کی ماؤں نے اپنے بچوں کو چھتوں پہ بھیجا, وہ دیکھو یتیم عبداللہ پھر آ گیا. جب یہ ہماری گلی میں آ کے اپنے اللہ کا اعلان کرے تم نے پتھر مارنے ہیں, بچوں نے ماؤں کے دامن ہلا کے کہا اما زمین پہ دیکھو, آج اکیلا نہیں آ رہا, آج پیچھے کوئی اور بھی آ رہا. فرمایا وہ علی آ رہا ہے, وہ اس کا بھی چھوٹا بھائی ہے, وہ تو ابو طالب کا چھوٹا بیٹا ہے, وہ زمین پہ ہے, تم چھتوں پہ ہو, تم چھت سے پتھر مارو گے, علی تمہارا نشانہ کیسے لے گا, علی تم سے مقابلہ کیسے کرے گا. تم اپنے چھتوں کی سہارے کے ساتھ محمد کو زخمی کرو. کافر چاہتے تھے محمد زخمی ہو جائے, ولایت علی پیچھے تھی, علی ولی اللہ پیچھے تھا. آج بھی کافر کا پروگرام ہے علی ولی اللہ کو ہٹاؤ تاکہ محمد زخمی ہو سکے. آج بھی علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کا دفاع بن کے ساتھ ساتھ ہے. ادھر مکے کی گلیوں میں علی ولی اللہ کا آنا تھا. کتابیں کہتی جب علی گھر سے نکلے تھے تو علی کے ہاتھ میں چند خرمے, علی کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں سنبھالتے رہے, کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں سنبھالتے رہے. لوگ سمجھ رہے تھے علی کھجورے کھا رہا ہے, لیکن علی تو حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا کر رہا تھا. علی کھجورے کھاتے رہے, گٹھلیاں بچاتے رہے. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کسی بچے کا پتھر میرے محمد کو نہ لگنا چاہیے. ماؤں نے بچوں کو اشارہ کیا, بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے, نبی کے جسم کا نشانہ لیا. طریقے سے پھر علی کے ہاتھ سے گٹھلیاں نکلی, جس کے بازو پہ لگی وہ بازو چلا گیا, جس کے سینے پہ لگی وہ سینہ چلا گیا, جس کے سر پہ لگی وہ سر چلا گیا. آج مولوی کہتا میں نہیں مانتا کھجور کی گٹھلی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا. خدا کہتا علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفیل, تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اگر ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیل کے پتھر مار سکتے ہیں تو ید اللہ سے نکلی گٹھلی کافروں کا بھی باس. کافروں کا پروگرام تھا. توجہ صاحبان مکمل دی. میں اسلام کا ابتدائیہ سنا رہا ہوں. آپ شوال مہینہ منسوب ہے حضرت عمران سے. اسلام کا ابتدائیہ کیا ہے, آغاز اسلام کیا ہے. جہاں جہاں محمد رسول اللہ تھے پیچھے پیچھے علی ولی اللہ تھے.
جب حضرت ابو طالب نے دنیا چھوڑی تو خدا نے کہا میرا محمد اب مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب تو بھی مکہ چھوڑ. اور صرف یہ نہیں کہا کہ مکہ چھوڑ، فرمایا بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے. باتیں آپ کی سنی سنائی ہوں گی، نتیجے میں وزنی دوں گا. رسول نے، اللہ کا حکم تھا اپنے بستر پہ اسے سلا جو تجھ میں سے ہے. رسول نے اپنے بستر پہ کسی مسلک کو کوئی اعتراض نہیں. سب مانتے ہیں کہ رسول نے اپنے بستر پہ ہجرت کی رات امیر المومنین کو سلایا. میرا علماء سے ہاتھ باندھ کے سوال ہے کہ جو خلافت کے لیے آئے تھے وہ بستر پیغمبر پہ کیوں نہیں آئے؟ یہاں پہ مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا. انہوں نے کہا جی اس وجہ سے نہیں آئے، اس لیے کہ جب رسول سوتے تھے تو رات کی تاریکی میں نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. صحیح بخاری میں بھی ایک نبی کی بیوی کا قول درج ہے کہ وہ نبی کی بیوی کہتی ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر میری سوئی بھی گم ہو جاتی تو میں نبی کے چہرے کے نور سے ڈھونڈ لیا کرتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا. آج بندہ وہ چاہیے، میرا خیال اب ذہنی طور پہ تھا، جو سوئے تو نور نکلے. مولانا مودودی کہتے بس یہی وجہ تھی کہ رسول نے علی کو سلایا. کاش یا میں مودودی صاحب کے دور میں ہوتا یا مودودی صاحب آج ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ قبلہ آپ نے علی کا فضائل چھپاتے چھپاتے یہ منطق لکھ دی کہ کیونکہ علی اور محمد ایک نور سے تھے تو لہٰذا جو نور مجبوری تھی جس وجہ سے علی کو سلایا. تو پھر قبلہ اگر نور ہی مجبوری تھا تو جبریل بھی تو نور ہے. بجائے علی کے رسول جبریل کو کہتے تو میرے بستر پہ سو. اگر کافر حملہ بھی کر دیتے تو فرشتے کو زخم کیسے آنا تھا؟ جبریل کو سلاتے، علی کو ساتھ لے جاتے. مودودی صاحب تو زندہ نہیں، لیکن مودودی صاحب کی ذہنیت والے لوگ تو آج بھی زندہ ہیں. جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں دے دیا جی نہیں جی آپ شیعہ تو پھر حد کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں ہر بات پہ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے بستر پہ جبریل کیسے سو سکتا ہے؟ جبریل تو نبی کا نوکر ہے، اور نوکر کی جرت کیا ہے کہ وہ سردار کے بستر پہ لیٹ جائے؟ جبریل جیسے نوکر کی جرت کیا ہے کہ وہ سردار کے بستر پہ لیٹ جائے؟ تو پھر میں مولوی سے ہاتھ باندھ کے سوال نہ پوچھوں کہ جس نبی کے بستر پہ جبریل جیسا نوری نوکر نہیں بیٹھ سکتا اس کے منبر پہ کوئی امتی کیسے بیٹھ سکتا؟ جو ایک رات کے لیے، اب اس میں جو راز تھا میں وہ راز سناؤں. علی کو سلایا کیوں تھا؟ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا علی آج میرے بستر پہ لیٹ جا. فرمایا یا علی سو جا. حکم لیٹنے کا نہیں تھا، سونے کا تھا. یہ بات تو آپ بھی مانتے ہیں کہ لیٹنا بندے کے بس میں ہے، سونا اپنے اختیار میں ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ سر پہ موت ہو. رسول نے یہ کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، آپ سو جائیں. اسی جملے پہ پوری مجلس پڑھ دی جائے تو میرا خیال ہے جملے میں اتنی فصاحت ہے. پہلے حصے میں اس جملے کے اطلاع ہے، دوسرے حصے میں حکم ہے. آج میرے بستر پہ موت ہے، یہ اطلاع. سو جا، یہ حکم. اب اگر علی سوئے نہ تو حکم کی تعمیل نہیں. اطلاع نبی نے دی ہے موت ہے. آخر رسول کو وجہ کیا تھی؟ علی سلایا کیوں؟ شاید منبر سے ذاکرین نے نہ کسی نے بتایا ہو تو آج یہ نوکر یہ سعادت حاصل کر لیتا ہے کہ آخر اللہ اور محمد نے مشترکہ منصوبے کے ساتھ ہجرت کی رات بستر پہ علی کو سلایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. اور علی نے سورج کی طرف دیکھ کے کہہ دیا تھا
اے سورج گواہ رہنا، علی نے تجھے ابھرتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے عقیدے والے بیٹھے ہیں، عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا، خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے علی سلا دے ورنہ میری لاش شریکی خطرے میں چلے گا۔ ایک رات کے لیے علی سلا، اگر علی نہ سویا، اگر علی نہ سویا تو عرش پہ میں لا شریک، فرش پہ یہ لا شریک، اسے کہ سو توحید بچے، وہ جس کی آنکھیں بند ہونے سے توحید بچے، جس نے چند لمحے آنکھیں بند کی توحید بچ گئی۔ مشترکہ منصوبے کے ساتھ میرے پیر کو سلایا گیا، اللہ اور نبی نے مشترکہ منصوبہ بنا کے میرا پیر سلایا، سو جا، تیرا بھی دعویٰ ہے کہ تجھے بھی نیند نہیں آتی۔ مطمئن ہو کے علی سو گئے، اور نبی نے اعلان کیا تھا صبح امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ اب یہ بھی سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کے لیے بھی مجھے کسی تبع مصر، تبع بیروت یا تبع قم کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو دینیات اور اسلامیات میں لکھا ہے کہ رسول مکہ کے کفار کی امانتیں علی کے حوالے کر کے خود مدینہ چلے گئے۔ اب میں یہاں پہ ایک اور نتیجہ اپنے اس مجمع سے لے لیتا ہوں، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ زحمت فرمائیں گے۔ امانتیں تھی کن کی؟ کافروں کی۔ رکھوائی کس کے پاس تھی؟ نبی کے پاس۔ نبی کس سے دے کے گئے؟ علی کو۔ بہت اچھا جواب آ گیا، اس جواب کو تھوڑا دہرائیے گا تاکہ نتیجہ آسان۔ تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو۔ تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو۔ مجمع چپ رہے، مجھے مزہ ہی بڑھا رہا ہے۔ تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو۔ تھی کافروں کی، رکھوائی تھی نبی کے پاس، نبی دے گئے علی کو۔ پورے مجمع میں ایک بندہ میرا سنی بھائی بیٹھا ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا، جو محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے ہوئے کافروں کی امانتیں علی کے سوا کسی کو نہیں دیتا، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے اللہ کی خلافت جیسی امانت علی کے سوا کسی کو کیسے؟ جو کافروں کی امانتوں، جو کافروں کی امانتوں پہ علی کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی امانت پاس ہو؟ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل علیہ مقامہ کہا کرتے تھے بڑا اچھا ہوا امانت علی کو دے گئے، ورنہ باقی ساری عمر قرضے اتارنے میں گزر جاتی۔ جب رسول نے یہ کہا نا کہ اور مطمئن ہو کے علی سو گئے، اور علی بھی اس رات سوئے تھے۔ میرے مالک علی نے صبح کو اٹھ کے کہا تھا، جب مالک اسٹر نے پوچھا تھا یا علی نیند آئی تھی اس رات؟ فرمایا جتنے سکون سے اس رات سویا میں پھر کبھی سویا ہی نہیں۔ فرمایا یا علی نیند کیسے آ گئی؟ فرمایا رسول کہہ کے گئے تھے آج سو جا صبح آ جانا۔ ہائے ہائے ہائے، آج سو جا صبح آ جانا۔ مطمئن ہو گئے علی سو گئے، کافر ساری رات جاگتے رہے۔ نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا، 40 کافر نبی کے گھر کے باہر کرتے، 10 کافر نبی کے صحن میں اترے۔ صحن میں چارپائی، چارپائی پہ بستر، بستر پہ چادر، چادر کے نیچے علی، نور باہر آ۔ ساری رات سوئے ہوئے علی کو کافر محمد سمجھتے رہے۔ یا علی تجھے ماننے کا لطف بھی نہیں آ گیا؟ تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا محمد سمجھا یا خدا سمجھا؟ تجھ پہ بشر ہونے کا شبہ کسی کو بھی نہیں ہوا۔ کافروں نے سمجھا کہ محمد سوئے۔ آخر ڈرتے ڈرتے کانپتے ہانپتے آ کے چادر ہٹائی۔ چلے میں رخ تبدیل کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں سے غلاف علی ولی اللہ ہٹایا۔
نظر پڑی اللہ کے چہرے پہ، نہیں لطف ہی نہیں لیا آپ نے لفظ، آئے تھے رحمت کو ڈھونڈنے، سامنا ہو گیا اللہ کے جلال سے، دیکھ کے کہنے لگے علی آپ محمد کہاں ہیں؟ ایک ہی جملہ مجھے تاریخ میں ملا، اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے کسی کو مجھے ملے تو گریبان سے پکڑ لینا۔ علی نے یوں چادر ہٹائی، آنکھوں پہ میرے حوالے کر کے گئے تھے۔ یہ روب تھا علی کا، صرف بتایا کہ میں تنہا نہیں۔ 40 کافروں نے دیواریں پھلانگی، سیدھے گئے ابو جہل کے ڈیرے پہ، جا کے کہنے لگے لے تو کر لے۔ وہ رسول چلا گیا اور پیچھے علی چھوڑ گیا۔ ساری رات تاریخ کہتی ہے کہ مکے کے کافر ابو جہل کے ڈیرے پہ جا کے مشورے کرتے رہے کہ اب کیا کریں۔ صبح کو مکے کی گلیوں میں ایک اعلان آیا، مکے والوں راز محمد ابن عبداللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، جو امانتیں تم نے رسول کو دی تھی وہ میرے پاس ہیں، تھوڑی دیر میں بھی مکے میں ہوں، پھر میں بھی اپنے نبی کے پیچھے چلا جاؤں گا، جس کی جو جو امانت ہے ابو طالب کی حویلی سے آ کے لے جائے۔ مکے کے کافروں نے اعلان ابو جہل کے ڈیرے میں بیٹھ کے سنا۔ ایک بوڑھا اٹھا، توجہ رکھنا سرکار، ایک بوڑھا اٹھا، اس نے کہا لے جی کام بن گیا، کوئی مشورہ مجھ سے بھی لے لیا کرو۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ آ گئے، آپ مشورہ دے۔ کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا مانتے کس کے پاس رکھوائی تھی؟ انہوں نے کہا محمد کے پاس۔ دے کون رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے کہا کام بن گیا، جس نے 10 دیے 50 مانگو، 50 دیے 100 مانگو، دگنا مانگو، یا تو وہ دگنا دے گا، اگر نہیں دے گا تو پھر کہنا کہ ہم نے رکھوائی تھی محمد کے پاس، اس سے بلا، وہ آ کے واپس کرے، یا تو اس سے بلائے گا یا امانت دگنی دے گا۔ بابے نے مشورہ دیا، بندوں نے کہا بڑا سیانہ بابا بے، بڑا اچھا مشورہ دیا۔ جب سارے اس بابے کی تعریف کرنے لگے، ابو جہل نے کہا سوچ کے جانا وہ علی ہے۔ اس نے مکہ میں ہماری کوئی تدبیر نہیں چلنے دی۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، آخر کسی نہ کسی طریقے سے تو ان دونوں بھائیوں کا رستہ روکنا۔ ابو جہل نے کہا پھر اسی کو ساتھ لے جاؤ، یہی تمہیں دگنی لے کے دے گا۔ آگے آگے وہ بابا چلا، نام میرے ذہن میں بھی ہے، تاریخ میں لکھا بھی ہے، لے نہیں میں سکتا۔ پیچھے پیچھے کفار چلے، ابو طالب کے دروازے پہ، دروازہ کھلا، سامنے مسند میں بیٹھا تھا علی، سامنے پڑی تھی کافروں کی امانتیں۔ بڑھا کے اٹھا، امانتیں کس نے واپس کرنی ہے؟ امیر المومنین میں نے۔ کر بتا کس کس کی کون کون سی امانت ہے؟ علی نے اس بوڑھے کی طرف دیکھا، لگا دیکھ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا وہ یہ بتا کے جاتے کس کس کی کیا کیا امانت ہے۔ امانتیں یہی ہیں جو مجھے دے گے، جس کی جو ہے اٹھاؤ۔ اتنا کہنا تھا، بوڑھے نے بندوں کو دیکھا جو میں نے کہا تھا وہی ہوا نا، اس کو پتہ ہی نہیں کس کسی کا امانت ہے۔ جتنی قیمتی چیزیں تھیں اس پہ زیادہ بندے طور پہ، جو سونا چاندی تھا، ایک ایک امانت کے 10 طلب کر کے میری ہے، وہ کہ میری ہے میری ہے، ایک لڑائی ایک جھگڑا شروع ہوا۔ علی نے فرمایا امانتیں اپنی اپنی اٹھاؤ۔ بوڑھے نے کہا رکھو امانتیں۔ علی کی طرف دیکھے گا، تجھے کس نے کہا ہے کہ امانت کس کس کی ہے؟ جب تجھے خبر ہی نہیں تو واپس کیوں کر رہا ہے؟ محمد کو بلا، وہ آ کے ہمیں واپس کرے۔ علی اپنی جگہ سے اٹھے، بوڑھے کی گردن پہ علی کا ہاتھ آیا، لیکن نہ میں نے بلانا ہے نہ اس نے آنا ہے، امانتیں اپنی اپنی اٹھاؤ، ورنہ یہ بولنے کی میں کس کس کی ہوں، ورنہ اب تم نہیں بولو، اب یہ بولیں گے کہ میں کس کس کی ہوں۔ جس کے کرتے میں تھی کرتے سے گری، جس کے ہاتھ میں تھی ہاتھ سے گری، کہیں یہی نہ بول پڑے کہ میں کس کی ہوں، کیونکہ اگر وہ بولی تو اس نے تو اصل مالک کا نام بتانا ہے نا جی، سارا تو کافروں کا لوٹا ہوا مال تھا۔ امان دے دی اور چلے ابو جہل کے گھر کی طرف۔ ابو جہل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا سچ کہا تھا تو نے وہ علی ہے،
हुआ क्या, वो तो अमानतें बुलवा रहा था। इतना कहना था। अब तरीका एक अहम तरीन नुक्ता जिसके लिए मुझे आपकी तवज्जो चाहिए थी। 40 जवान काफरों के उठे, उन्होंने तलवारें नियामों से निकाली। अबू जहल के सामने उन्होंने यूं तलवारें रखी। अबू जहल से कहा अपना हाथ बढ़ा। अबू जहल ने हाथ बढ़ाया। 40 तलवारों की नोके अबू जहल की हथेली पे। उन्होंने कहा अपने अपने बुतों की कसम खाते हैं, सारे कबीले मिलके अली पे हमला करेंगे, खून एक कबीले के सर पे नहीं आएगा। अगर कोई हमसे कसास भी मांगे तो कहेंगे पूरे मक्का ने अबू तालिब का बेटा कत्ल किया। कितनी देर तक हम खामोश रहेंगे? इन दोनों भाइयों ने गलियों में हमारे खुदाओं को बुरा चुप रहे, तब भी हम जवाब दे देते तो आखिर ये नौबत ना आती। आज वही हुआ, बड़ा चला गया है, छोटा जाने वाला है। अगर ये भी मक्का से चला गया, फिर ये अपनी रियासत बना के मक्का में आएंगे, ये अपनी हुकूमत बना के मक्का में आएंगे। हमें हर सूरत में इसका रास्ता रोकना है, हमें अली को कैद करना है, हमें अली को गिरफ्तार करना है। मक्के के काफिरों का ये हमें पता है कि इसके बगैर वो कुछ भी नहीं करता। आया इस अली में उस मोहम्मद की जान है, इसे गिरफ्तार करेंगे। इसे ढूंढता ढूंढता वो भी आ जाएगा, उसे भी गिरफ्तार करेंगे। 40 काफिरों ने अपने अपने बुतों की कसमें खा ली। आगे आगे अबू जहल चला, पीछे पीछे 40 नौजवान चले। मक्के की गलियों में अपनी तलवारों को अपने सरों के ऊपर से लहराते हुए, अबू जहल का रोब बढ़ाते हुए, अपने खुदाओं की तारीफ के कसीदे पढ़ते पढ़ते मक्का की गलियों से गुजरते गुजरते अबू तालिब की हवेली पे दरवाजे पे, अबू तालिब की हवेली के दरवाजे पे आके 40 काफिरों ने घेरा बांधा। अबू जहल आगे सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ। अली से कहा बाहर आ अली, हम तुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हमने मोहम्मद को गिरफ्तार करना था, वो मक्का छोड़ के चला गया, अब हम तुझे मक्के से नहीं जाने देंगे। इतना कहना था, ये अली के घर का दरवाजा खुला। कुल्ले ईमान का पहला कदम मक्के की गलियों में आया। लोगों ने अली को देखा, न अली के चेहरे पे खौफ, न अली के माथे पे पसीना। 40 काफिरों ने अली का घेरा बांधा, अपनी अपनी तलवारों की नोकों को अली की गर्दन पे रख के कहा, अब भी अबू जहल के हाथ में बैठ कर हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, वरना मक्के की गलियों में तेरा कत्ल हो जाएगा। 40 कबीले तुझे मिलकर कत्ल करने के लिए आए हैं। इधर 40 कुफार ने अली का घेरा बांधा। अली ने धीरे धीरे अपने बाप अबू तालिब की तलवार को न्याम से निकाला। न्याम से निकाल के अली ने अबू जहल की नाक पे तलवार की नोक को रखा। रास्ता छोड़, और इतना याद रख, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है। इतना याद रख, जो रोक लिया करता था आज वो मक्का में नहीं। मौला अली के जुमले, बिल्कुल वो जुमले जो मौला की जुबान से निकले वो पढ़ने लगे। मौला ने फरमाया, अगर ये तलवार चल पड़ी मैं मक्के की गलियों को लहू से भर दूंगा, तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। अली का जुमला इतना रोबथार था। अली की तलवार के इशारे से अबू जहल चला। 40 काफिरों ने अली को रास्ता दिया। 40 काफिरों को चीर के अली निकले। उधर रसूल पहुंच गए थे मदीने के बॉर्डर पे। रसूल ने पहला कदम मदीने में रखा। रसूल ने अपने सर से अमामा उतारा, जुल्फे खुल के नबी के कांधों पे आई। नबी का चमकता हुआ चेहरा खुदा ने देखा। आवाज आई, वशम्स वज़ुहा, मुझे तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। उधर 40 काफिरों को चीर के अली बाहर आया। अल्लाह की आवाज आई, वल कमरे इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा। उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा। नबी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली आ रहा। यह है इस्लाम मक्का में कायम रहा तो अली वलीउल्लाह की वजह से। मदीना में कायम रहा इस्लाम तो अली वलीउल्लाह की वजह से। इसलिए आखिरी हजूम में मजमे में अल्लाह ने कहा, मेरा मोहम्मद जिसने मुझे बचाया, जिसने तुझे बचाया। अब रोक सहाबियों को, इन्हें बता दे कि अगर अली नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। फिर रसूल ने यह नहीं कहा कि पढ़ना है तो पढ़ लो, मानना है तो मान लो, ना भी पढ़ोगे तो गुजारा हो जाएगा। 3.5 घंटे तकरीर की है रसूल ने अली वलीउल्लाह के मौजू पे।
3.5 گھنٹے تقریر کی اور پھر علی کو واجب منوایا. آج شیعہ بحث میں ہے، شیعہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں مستحب ہے کہ واجب ہے. کتابوں کے حوالے تو اس سینے میں اتنے ہیں کہ اگر رات بھی ہو جائے تو میں لکھوانا شروع کروں تو حوالوں سے تو 1 انچ بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. مسجد کا منبر ہو، امام بارگاہ ہو یا عدالت ہو، جہاں چاہو ولایت علی کے لیے نوکر آنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے جتنا یہ لدے والا چیما کا مجمع ہے، ایک لمحے کے لیے یہ جج بن جائے، ایک ہی دلیل میں پوری پنچایت فیصلہ کر دیتی، ابھی فیصلہ ہو جاتا. کتاب کا حوالہ بھی نہیں دینا جی، صفحہ نمبر بھی نہیں بتانا، دلیل میں نے ایک دینی ہے علی ولی اللہ کے واجب ہونے پہ. فیصلہ پورے مجمع نے کرنا ہے. اگر دلیل میں کمی ہو تو اٹھ کے مجمع سے روکنا، تیری دلیل ناقص. جواب بہتر آئے تو پھر آج کے بعد ماننا کہ علی کی حیثیت کیا ہے. بحث اس بات پہ ہے کہ علی مستحب ہے کہ واجب ہے. پہلے یہ پتا کرو کہ مستحب کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں. مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے اجر، چھوڑنے سے عذاب نہیں. مثلا فجر کی واجب نماز کی رکعتیں 2، نافلہ پڑھو تو مستحب، مستحب نہ بھی پڑھو تو کوئی عذاب نہیں، پڑھو تو نیکیوں میں اضافہ. یہ ہے مستحب کی تعریف. واجب کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ نے بذریعہ رسول حکمن کہا ہے، اسے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے. واجب کے چھوڑنے پہ عذاب ہے، مستحب کے چھوڑنے پہ عذاب نہیں. فیصلہ مجمع کرے، اگر علی واجب نہیں تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ حارث پہ عذاب لا الہ کی وجہ سے نہیں، محمد رسول اللہ کی وجہ سے نہیں، علی ولی اللہ کی. جو حالت آج شیعت کی ہے، یہ حالت تو میرا بادشاہ فرما گئے تھے کہ آخری جنگ ہماری ولایت بھی ہوگی. مولا فرمائیں گے اتنا مشکل ہو جائے گا ہماری ولایت پہ قائم رہنا کہ بیوی شوہر سے مذہب چھپائے گی، باپ اولاد سے چھپائے گی. علی فرماتے وہ وقت ہوگا میرے شیعوں کے لیے امتحان کا، اس لیے کہ ظہور کے لشکر کی تیاری ہو رہی ہوگی. آج سارے شیعہ کہتے ہیں اللہم جل ولیک الفرج، میرا 12واں آجا 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 تشریف لائیے. کہیں اسے بلانا کوفے والے خط کے برابر تو نہیں؟ بلایا تو کوفے والوں نے بھی تھا کہ حسین آئیے، ابھی رستے میں تھے اور کوفے والوں نے کہا واپس جائیے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اتنا مشکل ہو جائے گا علی ولی اللہ پہ قائم رہنا. شیعہ امتحان در امتحان در امتحان در امتحان میں چلا جائے. پھر وہ وقت ہوگا جب 12واں جنگلوں سے اپنے شیعہ ڈھونڈے گا، چھپے ہوئے لوگوں کو گھروں سے نکالے گا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخری سب سے بہترین اجر آج کے دور کے شیعہ کا ہے. جناب سلمان محمدی کی دعا کتاب موجود ہے. جناب سلمان نے کہا تھا کاش میں علی کے آخری بیٹے کے دور میں ہوتا. ایک صحابی نے کہا کہ تو علی کے دور میں ہو کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کے پھر اس دور کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے علی نے مجھے بتایا ہے کہ اس دور کے شیعہ کا اجر اتنا ہوگا جو بغیر دیکھے ہم سے محبت کر رہے ہوں. امام پردے میں ہو اور وہ پردے میں محبت کر رہے ہوں، لیکن محبت ہمیشہ امتحان مانگتی ہے، عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے. سر دینا پڑتا ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں محبت کی خاطر. اگر علی سے محبت ہے تو پھر مشکلوں کے لیے تیار رہنا. آسانیوں میں جو مل جائے اسے علی نہیں کہتے. منت ہے یہ میری بھائی بیٹا بن کے اپنے ذاتی کام کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ جوڑوں، میرے لیے موت
علی کے لیے جوڑوں میرے لیے فخر، تاکہ بروز قیامت بادشاہ کے سامنے فخر سے کہہ سکوں مولا تیری ولایت کے لیے میں نے نگر نگر جا کے ہاتھ باندھ کے تیری ولایت پہنچا۔ یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں تمہیں حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، زندگی میں علی کی ولایت کو نہ چھوڑ، علی ولی اللہ کو ایک لمحے کے لیے تنہا نہ کرنا۔ علی فرماتے ہیں میں اتنا مظلوم ہوں، مجھے دشمن دشمنی میں چھوڑ گیا، دوست خوف میں چھوڑ گیا۔ اس علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے بیٹی شام کے بازار میں چلی۔ تو نے اور میں نے اس علی ولی اللہ کی قیمت کیا دینی ہے؟ 4 لوگ ہم سے ملنا ختم کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قید کاٹنا پڑتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں علی کی محبت میں سر دینا پڑ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی قیمت دے دی، کوئی قیمت نہیں دی ہم نے علی کے محبت میں سر دے کے بھی۔ علی ولی اللہ کے لیے جس نے سب سے بڑی قربانی دی وہ علی کی بیٹی ہے، جو شرابیوں کے مجمع میں بغیر چادر کے چلی ہے۔ یہ صرف بدلے لیے گئے علی ولی اللہ کے۔ آج بھی میرا مولا تمہیں شام میں سیدہ کے روزے کا چہلم نصیب کرے۔ اب تو دور تبدیل ہو گیا، ماں بھی قید میں ہے، بیٹی بھی قید میں، بقیہ میں ماں کی قبر پہ بھی سپاہی کھڑے ہیں، بیٹی کی قبر پہ بھی فوجیں کھڑی ہیں۔ میرا 12واں زمانے سے آ کے پوچھ میری دادیوں کا جرم کیا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب چہلم کا 40 کا سب سے بڑا اجتماع شام میں ہوتا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں، یہ پیچھے 7-8 سال پیچھے چلے جائیں جب حالات بہتر تھے، سب سے زیادہ ماتمی شام جاتے تھے، کیونکہ شام میں پرسے کی اجازت تھی، جی بھر کے خون کا پرسہ دو، اور ویسے بھی بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ پوری دنیا کے ماتمی شام جاتے تھے، ماتم میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ چہلم کی جو رات ہے نا، وہ بی بی کے حرم کے مرکزی دروازے پہ عربوں کا ماتمی جلوس آتا ہے۔ ان میں کوئی بھی پاکستانی انڈین نہیں ہوتے، یہ سارے عرب کے جوان ہوتے ہیں، جتنے عرب ممالک کے سارے خوبصورت جوان۔ جب یہ چہلم کا بی بی کا پرسہ دینے آتے ہیں نا، رات 12 بجے کے قریب، 20 صفر کی صبح، انہوں نے کفن پہنے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تلواریں، یہ بی بی کے روزے کے مرکزی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے اور یہ بی بی کے روزے کے میناروں کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ پوری دنیا کے لوگ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے چاروں طرف اکٹھے ہو جاتے۔ پھر ان کے نوحہ خان عربی میں ایک نوحہ پڑھتے ہیں، وہ نوحہ شروع ہوتا ہے، وہ روتے رہتے ہیں۔ پھر ان میں نوحہ خانوں میں سے ایک بوڑھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی بزرگ، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ اونچی آواز میں ایک شعر پڑھتا ہے۔ جو ہی وہ شعر پڑھتا ہے، وہ جوان تلواریں سروں پہ مارنی شروع کر دیتے ہیں۔ بی بی کے حرم کے باہر ایسے جیسے لہو کا دریا چل رہا ہے، جس بندے کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ بھی دیواروں پہ ٹکرے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ میں ایک سال اس جلوس میں تھا جب وہ شعر پڑھا گیا، کسی کو کوئی ہوش نہیں تھی، کوئی چہرے کا ماتم، کوئی سینے کا ماتم، کوئی تلوار کا پرسہ، کوئی زنجیر کا پرسہ۔ جب پرسہ ہو گیا، میں نے ایک طالب علم سے پوچھا، میں نے کہا میں پہلی بار آیا ہوں، میرے ذہن میں وہ نہیں ہے، مجھے بتائی اس نے کیا شعر پڑھا ہے جس کے بعد شام میں قیامت آ گئی ہے۔ اس طالب علم نے کہا کہ وہی شعر پڑھا جاتا ہے جو شعر پڑھ کے ان کمینوں نے بی بی کا استقبال کیا تھا۔ میں نے کہا وہ شعر سنا، اس کا ترجمہ سنا، اس نے جو ترجمہ سنایا میں اس مجمع کو سنا۔ کوئی سید بیٹھا، مجھے جملہ معاف کر دینا، اس نے کہا جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا تو 6 لاکھ کمینہ بازار میں ناچ رہا تھا، ڈھول بج رہے تھے، ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ ان پہ غیرتوں نے ایک شعر پڑھا، انہوں نے کہا اے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورتوں کو مارا۔ یہ شعر پڑھنا تھا یا شام میں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا، روکن حسین پڑھ قرآن، میں پیدل چل رہی
کچھ اتنا چلی تھی، آدھے رستے میں جا کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں دل سے دعا دے رہا ہوں ان روتی ہوئی آنکھوں میں میرا مولا تمہیں شام لے جائے، جب جاؤ تو بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے جاؤ، ان بازاروں سے گزرو جہاں سے محمد کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ مردوں نے کر لیا ماتم میں، ماؤں بہنوں کے پرسے کی خاطر ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم آج بھی شام جاؤ، وہاں پہ بیٹھے ہوئے علماء سے، خدام سے، طالب علموں سے پوچھو کہ کس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی۔ کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی، کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی، کوئی کہتا اس بازار سے گزری تھی۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو آخر علی کی بیٹی ہر بازار سے کیسے گزری؟ جو روایت وہ سناتے ہیں وہ میں منبر پر کسی سید کا دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا کہ علی کی بیٹی شام کی ہر بازار میں کیسے گئی، شام کی ہر گلی میں کیسے گئی۔ روایت کے جملے ہیں، اس بے غیرت نے شام کی ناچنے والی عورتوں کو کہا تھا کہ تم نے شام کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے۔ شام کی ناچنے والی عورتیں صدر دروازے پہ آئی، بازار میں ہجوم دیکھا، یہ اپنے اپنے گھروں میں واپس گئے۔ انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا ہم گئی تو تھی قیدیوں کا تماشا دیکھنے، لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہے، ہم اپنی چھتوں میں بیٹھتی ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار، کوئی بندہ ماتم نہیں کر سکا۔ شام کی ہمارا عورتیں اپنی اپنی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، رو رو کے کہتی رہی سجاد قافلہ روک، رباب زخمی ہو گئی، سکینہ کا سر پھٹ گیا، میرا بازو زخمی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔